ہماری ضرورت کا وقت کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامہ اعریٰ ما کانوا قط، قیامت کے دن تمام انسان ننگے کھڑے کیے جائیں گے، کوئی انارو نہیں، سارے ننگے ہوں گے۔ واجوع ما کانوا قط، سارے کے سارے بھوکے کھڑے کیے جائیں گے۔ وازما ما کانوا قط، سارے کے سارے پیاسے کھڑے کیے جائیں گے۔ وانصب ما کانوا قط، سارے کے سارے دھوپ میں کھڑے کیے جائیں گے۔ وہ کیسا دن ہوگا؟ جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، انسان بے لباس ہوگا، پیاسا بھی ہوگا، بھوکا بھی ہوگا، دھوپ میں بھی کھڑا ہوگا۔ یہ ہماری ضرورت کا دن ہوگا۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنیے اور یہ بھی دل کے کانوں سے سنیے، فرمایا فمن کسا للہ کساہ اللہ، جس نے دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے کپڑے پہنائے ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ اسے کپڑے پہنائے۔ کہاں ہیں ہمارے وہ لوگ جو آج موبائل اور انٹرنیٹ کی دوستیوں کے بعد دوسروں کے کپڑے اترواتے ہیں، تنہائیوں کی حرام ملاقاتیں کرتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ضرورت کے اس دن یہ زنا کرنا، یہ تنہائیوں کی خرابیاں اور یہ موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال، یہ قیامت کے دن ہمیں کوئی عزتیں دے گا؟ یہ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ وہ حدیث میں تو یہ کہ تم اس کو کپڑے پہناؤ، اللہ تمہیں کپڑے پہنائے گا۔ کپڑے اتروانے والے کے لیے تو وہ ذلتیں ہیں قیامت کے دن کہ آج اگر ان کو یقین آ جائے تو توبہ کر لیں۔ آج بہت آسان ہے کسی کو پٹا کے، کسی بھی طریقے سے، یا کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس کو بے لباس کر دیا جائے، لیکن قیامت کے دن کی ذلتیں اٹھانی پڑیں گی۔ سنیے، فرمایا فمن کسا للہ کساہ اللہ، جس نے دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے لیے کپڑے پہنائے ہوں گے، اللہ کے لیے پہنائے ہوں گے، دکھاوا ریاکاری نہیں، اللہ اسے اس دن کپڑے پہنائے گا جب سب ننگے ہوں گے۔ ومن اطعم للہ اطعمہ اللہ، جو دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے کھلائے گا، اللہ قیامت کے دن اسے کھلائیں گے۔ ومن سقا للہ سقاہ اللہ، جو دنیا میں کسی کو پلائے گا اللہ کے لیے، اللہ اس پیاس کے عالم میں اسے پلائیں گے۔ اور فرمایا اور جس نے دنیا میں اللہ کے لیے عمل کیا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اس کو غنی فرما دیں گے۔ اور فرمایا، غور سے سنیے، فرمایا ومن عفا للہ اعفاہ اللہ، جس نے دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے معاف کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن معاف کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف کرے تو ہم لوگوں کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دیا۔ تو یہ آخرت کی تیاری ہے، وہ ہماری ضرورت کا دن ہے، اس کی تیاری آج ہمیں کرنی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آج ہم کسی کو کپڑا پہنا رہے ہیں، یا کسی کو کچھ کھلا رہے ہیں، یا کسی کو کچھ پلا رہے ہیں، یا کسی کی کوئی مالی مدد کر رہے ہیں، کوئی مدد کر رہے ہیں، اصل کے اندر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی مدد نہیں کر رہے، ہم اپنی مدد کے وقت ضرورت کا سامان مہیا کر رہے ہیں، ہم اس کو آگے بھیج رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں ملے، ہم اس کو اس دنیا سے اس دنیا میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اس طریقے سے۔ تو ہم کسی پہ احسان کوئی نہیں کر رہے۔ اور اس دن کا معاملہ کیسا ہوگا؟ ایک شخص جہنم کی طرف ہوگا، بڑا پریشان ہوگا، کیا بنے؟ اس کو ایک آدمی نظر آ جائے گا، کہ پہچانا مجھے؟ کہتے کون ہے بھئی آپ؟ میں نے نہیں پہچانا۔ کون ہے آپ؟ ہوا یہ؟ کہا بھئی میں نے تمہیں دنیا میں ایک گلاس پانی پلایا تھا۔ ہاں ہاں یاد آ گیا، تم نے مجھے ایک گلاس پانی پلایا تھا۔ کہے گا بھائی تم جنت میں جا رہے ہو اور میں جہنم میں، میرا حال بڑا خراب ہے، تم ایسا کرو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے درخواست کر دو، شفاعت کر دو، میری بات اللہ سے کر دو۔ یہ بندہ کہے گا اچھا ہاں میں کرتا ہوں۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ اس بندے کا ایک احسان ہے میرے اوپر، اس نے ایک پیالہ پانی، ایک گلاس پانی مجھے پلایا۔ اللہ فرمائیں گا اچھا بھائی چلو اس کو بھی ساتھ ہی لے جاؤ۔ تو ایک پیالہ پانی پلانے کے اوپر بھی جنت مل جاتی ہے۔ تو جو دن بھر لوگوں کی خدمت کرے، خیال کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کتنا معاملہ فرمائے۔ یہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے، صرف نماز حج زکوٰۃ پہ نہیں رہنا، آگے بڑھنا ہے اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ بلکہ اگر کوئی کسی کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ ثواب اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو کسی کی مدد کے لیے نکلتا ہے۔ اور قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا، کتنی وحشت ہوگی، کتنا خوف ہوگا، اس سوال و جواب سے اندازہ کیجیے گا۔ امی عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ بتا رہے ہیں کہ سارے ننگے ہوں گے، تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ مرد عورت یہ سب کیسے ہوگا؟ حیرانگی کی بات ہے نا، سارے ننگے ایک میدان میں ہوں تو یہ کیسا معاملہ ہوگا؟ جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ عائشہ اتنی وحشت ہوگی، اتنی دہشت ہوگی، اتنا خوف ہوگا، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، باوجود یہ کہ سارے ننگے ہوں گے لیکن فرصت ہی نہیں ہوگی ادھر ادھر دیکھنے کی، پرواہ کسی کی نہیں ہوگی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت جہنم کو پیش کیا جائے گا میدان محشر میں، وہ چنگھاڑے گی، فرشتوں نے اسے پکڑا ہوگا، اس کی باگیں روک رہے ہوں گے، وہ اللہ سے کہے گی یا اللہ مجھے آزاد کر دیجئے ان لوگوں کے اوپر جو تیرے نافرمان ہیں، اور اپنا غصہ دکھائے گی، اس کے آگ کا ابال اٹھ رہا ہوگا اور انگارے اٹھیں گے، جب انگارے اٹھ کے اوپر جا کے نیچے آ رہے ہوں گے، فرماتے ہیں وہ ایسا وقت ہوگا کہ نبی اور صدیق بھی خوف کر رہے ہوں گے کہیں یہ میرے اوپر ہی نہ آ جائے۔ تو اگر نبی اور صدیق کا کسی موقع پہ قیامت کے دن اتنی بات ہو تو میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ تو ہم اس دن حاجت مند ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں اور لوگوں کی مدد کریں تاکہ قیامت کے دن ہماری مدد کی جائے۔